تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله ورسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دور شریف پڑھنے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق مالک رازق اللہ نے ہی اس کائنات کو بنایا ہے اور اللہ ہی اس کائنات کو چلا رہے ہیں. کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، احسانات ہیں، اور اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت دین اسلام ہے. دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب کرنے کے اور دونوں میں کامیاب ہونے کے طریقے بتائے ہیں، جس سے میں اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور ان طریقوں کو چھوڑ کر دنیا اور آخرت کی ناکامی ہے. ان احکامات میں سے حقوق العباد بھی ہیں اور حقوق اللہ بھی ہیں. آج جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے ضمن میں اور آیت کے ضمن میں ان حقوق العباد میں سے سب سے اہم ترین جو حق ہے وہ والدین کا ہے. اس کو بیان کرنا مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز اپنے وقت مقررہ میں ادا کرنا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ،
صحابہ کرام رضوان اجمعین بہت کم سوالات کیا کرتے تھے، لیکن یہ سوال احادیث میں کئی دفعہ کئی صحابہ کرام سے منقول ہے کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اور پھر ایک ہی دفعہ سوال کر کے بس نہیں کیا کہ فرمایا پھر کون سا عمل ہے، پھر کون سا عمل ہے، پھر کون سا عمل ہے۔ اور مختلف سوالات کے جوابات میں یعنی جوابات مختلف آئے۔ سوال تو ایک ہی ہے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، جواب کئی دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی صحابی کو یہی جواب دیا جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ سب سے افضل عمل نماز وقت پر پڑھنا ہے، پھر حسن سلوک ہے والدین کے ساتھ، اور پھر جہاد فی سبیل اللہ۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ اور اسی طرح اور بھی مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ لوگوں کو سلام کرنا اور کھانا کھلانا وغیرہ۔ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام اجمعین کی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے بھری ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کام کے لیے بے چین رہتے تھے کہ ہم دنیا میں دین کا بھی وہ کام کریں جو سب سے افضل ہو۔ یعنی ساری زندگی دین تھا ان کا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ قربان کرنا تھا، لیکن دین کے کاموں میں بھی ان کی حرص اور لالچ اس قدر تھی اور آخرت کی فکر ان پر اس قدر غالب تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم جو دین کا کام کریں تو اس میں بھی سب سے افضل کام کریں تاکہ ہمیں جنت میں اس پر سب سے زیادہ اجر و ثواب ملے۔ ایک تو اس سے دین کی حرص، شوق، رغبت، جذبہ معلوم ہوتا ہے۔ آج ہماری اپنی زندگی کو اس بارے میں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں تو اولاً دین کا کام کرنے کا شوق ہی نہیں، اور پھر اگر ذرا سا شوق ہو بھی گیا تو سب سے نکمے طریقے سے ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، جو ٹوٹا پھوٹا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے دنیا کے کام سب سے اعلیٰ ہو، دکان سب سے اچھی خوبصورت ہو، کپڑے ہمارے خوبصورت ہوں، ہماری اور بھی جو جتنے رسومات ہیں، ہمارے مکان ہے، دکان ہے وغیرہ جتنی چیزیں ہیں سب سے اعلیٰ طریقے سے ہوں، لیکن سب سے کمزور اگر ہوگی تو ہمارا ایمان ہوگا، ہماری شریعت ہوگی، بیکار ہوگی تو نماز ہوگی۔ قرآن پڑھیں گے تو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا، نماز پڑھیں گے نماز پڑھنا نہیں آتا۔ قرآن یعنی اس طریقے سے پڑھیں گے کہ پوری اس قرآن اللہ ہی اس سے بس اس کا مالک ہے، کیا کہیں، تبصرہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو سب سے کمزور ہماری جو چیز وہ ایمان ہے، وہ اعمال ہیں، وہ دین کے شعبے۔ ہم کہتے ہیں یہ تو کسی بھی طرح کر لو، کوئی نہیں، کہ دنیا کمزور نہیں ہونی چاہیے۔ اور صحابہ کرام جن کی ساری زندگی دین تھا، اس میں بھی رغبت اور شوق یہ تھا کہ دین میں بھی ہم سب سے افضل کام کر لیں، سب سے اعلیٰ کام کر لیں۔ دوسری بات یہ کہ سوال تو ایک ہی ہوتا تھا، جوابات مختلف تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ اصل میں جتنے کام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا، یہ سارے افضل کام ہیں، یہ سارے اعمال افضل ہیں، لیکن حالات کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں کو مختلف جواب دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کی حیثیت کے اعتبار سے دیکھتے تھے کہ یہ مخاطب کی کس چیز میں کمزوری ہے۔ اب ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جہاد میں تو بہت آگے ہے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک میں بھی آگے ہے، اللہ کا ذکر بھی بہت کرتا ہے، لیکن نماز میں تھوڑا سست ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل کام نماز کو وقت پہ ادا کرنا ہے۔ کسی کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سارے کام بہتر کرتا ہے لیکن اللہ کے ذکر کی طرف اتنا توجہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرما دیا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ،
ہمیشہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، یعنی جس طرح جہاد کرتے ہو اور دوسرے اعمال کرتے ہو ایسے ذکر بھی کیا کرو ہر وقت۔ کسی کو دیکھا کہ وہ باقی سارے کام کرتا ہے لیکن جہاد کا اتنا شوق نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تیرے حق سب سے افضل کام اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اس کو جہاد کی ترغیب۔ کسی کو دیکھا کہ سارے کاموں میں اچھا ہے لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک میں کمزور ہے، تو فرمایا کہ سب سے افضل کام والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تو مختلف افراد کے اعتبار سے اور مختلف حالات کے اعتبار سے حکم بدل جاتا ہے۔ اس کو علماء یہ فرماتے ہیں کہ دین اصل میں اطاعت کا نام ہے۔ دین جو ہے وہ شوق پورا کرنے کا نام نہیں کہ آپ کا شوق جس کام کو زیادہ چاہ رہا آپ وہ کام کر لیں، پھر تو وہ شوق پورا ہوگا نا، دین نہیں ہوگا۔ دین نام ہے اطاعت کا، فرما برداری کا، اپنا سر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی چاہت اور منشا کے مطابق جھکا دینے کا نام ہے۔ میرا دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، مجھے وہ کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے اور جو نبی کا طریقہ ہے۔ اسی لیے بعض دفعہ آدمی کا ایک شوق ہوتا ہے لیکن شریعت کا حکم کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے جہاد کرنے کو، اور میں جہاد کا کیوں جہاد کرنا چاہتا ہوں؟ فرمایا میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جہاد کرنا چاہتا ہوں، اور اس لیے جہاد کرنا چاہتا ہوں کہ آخرت میں مجھے اس پر بہت زیادہ اجر مل جائے۔ اب دیکھیں صحابی رسول ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ کے والدین زندہ ہیں؟ فرمایا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تفتیش سے معلوم ہوا کہ اس کے والدین بہت زیادہ مجبور ہیں اور ان کی خدمت کے محتاج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو اور آخرت کا اجر کمانا چاہتے ہو تو جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو۔ ففیہما فجاہد، بعض روایت میں الفاظ آتا ہے اب تیرا جہاد والدین کی اطاعت میں ہے، یعنی جہاد جیسے عظیم یعنی نیکی سے اور فریضے سے اس کو روک کر اس کو والدین کی اطاعت میں لگا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں، دین شریعت کی بات کے ماننے کا نام ہے، اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے کہ اس وقت شریعت مجھ سے تقاضا کیا کرتی ہے، شریعت کا حکم کیا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، اپنا شوق اپنی رغبت یہ نہیں پوری کرنی ہے۔ جس کی ایک مشہور مثال اور واقعہ جس کا ہم سنتے رہتے ہیں اور ہر کسی کو معلوم ہے، حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرن یمن کے رہنے والے تھے۔ یمن، قرن جو ہے یہ یمن کا ایک شہر کا نام ہے قرن، وہاں کے رہنے والے تھے۔ وہاں سے قافلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اسلام قبول کرتے، مسلمان ہو جاتے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے اسلام تو قبول کر لیا لیکن والدہ انتہائی ضعیف تھی اور ان کی خدمت کی محتاج تھی، کوئی اور خدمت کرنے والا نہیں تھا۔ تو جو قافلہ وہاں سے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھجوایا کہ یا رسول اللہ میں اس طرح مجبور ہوں، میری والدہ بیمار ہیں، میں آپ کی خدمت میں آ نہیں سکتا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے والدہ کی خدمت کرو اور میری ملاقات کے لیے نہیں آؤ جب تک تمہاری والدہ محتاج ہیں اور اس کی خدمت کے لیے کوئی متبادل انتظام نہیں ہے، میری ملاقات کے لیے نہیں آؤ۔ دیکھیے یہاں پر ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تھی جو ایک مسلمان کے لیے ساری دنیا و ما فیہا سے سب سے عظیم نعمت اور فضیلت ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت یہ دین کا اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ساری زندگی انسان نیکی اور عبادت اور اطاعت کے ذریعے سے صحابی ہونے کا درجہ نہیں پا سکتا ہے، صحابی بن ہی نہیں سکتا ہے۔ یعنی علماء فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے اولیاء ادنا سے ادنا صحابی کے
پاؤں کی گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتے، اتنا بڑا درجہ ہے۔ لیکن یہاں پر شوق تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے صحابی کی فضیلت مل جائے، صحابی کی احساس مل جائے، لیکن شریعت کا حکم یہ کہ نہیں، والدہ محتاج ہیں، والدہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ اس لیے پوری زندگی والدہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہے، مدینہ نہیں گئے، یہاں تک کہ جب والدہ کا انتقال ہوا اور مدینہ کے لیے روانگی ہوئی تو حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں سے وصال ہو چکا تھا، فوت ہو گئے، اور پوری زندگی رسول اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نہیں کر سکے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ہے عبرت کی بات کہ صحابہ کرام دین کی اطاعت یہ دین تھا، شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، اور شریعت کے حکم کے مقابلے میں اتنا بڑا اعزاز بھی اگر جاتا ہے تو چلا جائے، لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ چھوٹے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں اور آپ بھی اپنے گریبان میں ذرا غور کریں، جھانکیں۔ آج ہم شوق پورا کرنے کو ہی دین سمجھتے ہیں، اور شوق پورا کرنے کے لیے اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو پامال کر دیتے ہیں۔ میں اور آپ سوچیں، ہمارے معاشرے میں کتنی بدعات و خرافات رسومات ہیں، کتنی بدعات و خرافات اور رسومات ہیں، اور میرے عزیز بھائیوں، مجھے بھی پتہ، آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن جب موقع آتا ہے نا تو ہم سر جھکا دیتے ہیں رسومات کے سامنے، خرافات کے سامنے، بدعات کے سامنے، کہتے جی کیا کریں، معاشرہ ہے، کیا کریں، دوست احباب ہیں، کیا کریں، خاندان ہے، سب کی وجہ سے ہم کرتے ہیں۔ وہاں شریعت چھوٹ جاتی ہے، وہاں ہم اپنا شوق پورا کرتے ہیں، وہاں لوگوں کے منہ لحاظ کرتے ہیں، شریعت کو نہیں دیکھتے ہیں، شریعت کو نہیں دیکھتے۔ سب کو پتہ ہے یہ جو ہم میت ہوتی ہے اس میں 30 40 یہ شریعت میں نہیں ہے، شریعت میں تو جنازہ تھا۔ میں کتنے جنازوں میں شریک ہوتا ہوں آج تک، سب کو پتہ ہے، یہ محلے والے سب ماشاءاللہ، اور بھی لوگ کتنے جنازوں میں شریک ہوتا ہوں۔ جنازہ تو مجھ سے پڑھوا لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے تلقین جو ہے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں وہ بھی میں کر لیتا ہوں، دعا بھی میں کر لیتا ہوں، وعظ و نصیحت بھی میں کر لیتا ہوں۔ آخر میں ایک اعلان ہوتا ہے، جی رسم قل فلانے دن ہوگی، وہ مجھ سے کبھی نہیں کہتے، ان کو پتہ ہے کہ یہ دین نہیں ہے۔ ہم مولوی صاحب کو کیسے کہیں، ان کو پتہ ہے یہ دین نہیں ہے۔ قرآن خوانی کی رسم فلاں دن ہوگی، مجھے نہیں کہتے، ان کو پتہ ہے کہ یہ دین نہیں ہے، لیکن پھر بھی کرنا وہی ہے جو من چاہتا ہے، جو شریعت چاہتی وہ نہیں عمل کرنا۔ ایک ساتھی ہمارے محلے کے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا تھا بہت عرصہ پہلے، 15-20 سال 15-16 سال پرانی بات ہے۔ تو اسی وقت کسی نے ان سے یہی کہا کہ بھئی قرآن خوانی کا اعلان کر دیں، تو انہوں نے بس اتنی سی بات کہی تھی کہ مفتی صاحب ادھر کھڑے، جو شریعت کا حکم ہے ان سے پوچھتے جاؤ، کرتے جاؤ۔ بس سب چپ ہو گئے، کیونکہ شریعت کا حکم تو ہے ہی نہیں نا بھائی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں صحابہ کرام کے اس کردار سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں وہ نہیں کرنا جو دل چاہتا ہے، وہ کرنا ہے جو شریعت چاہتی ہے، جو اللہ کا حکم ہے۔ اگر اللہ کا حکم صحابی جیسی اعزاز کے چھوڑنے کا ہے، دیکھیے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول کا درجہ نہیں ملا، صحابی رسول نہیں بن سکے، اور لاکھوں اویس قرنی ادنا صحابی کے درجے پر بھی نہیں پہنچ سکتے، لاکھوں اویس قرنی ادنا صحابی کے درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن انہوں نے اللہ کا حکم پورا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو یہی کہا کہ تم اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ ہمارے جو مدارس ہوتے ہیں نا، مدارس میں بخاری شریف بھی پڑھائی جاتی ہے، اور قاعدہ نورانی قاعدہ بھی پڑھایا جاتا ہے، نورانی قاعدہ الف با تا سا بھی پڑھایا جاتا ہے، اور بخاری بھی پڑھائی جاتی ہے۔ ہاں، عام عرف میں تو یہ ہے کہ بخاری پڑھانے والا بہت اونچا مقام ہے،
لیکن ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی موقع پر الف با تا سا پڑھانے کی ضرورت ہو تو وہاں الف با تا سا پڑھانا بخاری کے پڑھانے سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے۔ کسی کو سورہ اخلاص درست کرنے کی ضرورت ہے، الحمدللہ رب العالمین صحیح کروانی ہے، کسی کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ صحیح نہیں آتا، اس کو اگر اخلاص سے آپ کلمہ صحیح کروائیں گے اس ضرورت کے موقع پر تو پھر آپ کے لیے وہ کلمہ پڑھانا زیادہ افضل ہے۔ ہاں اگر کلمہ پڑھانے والا، قاعدہ پڑھانے والا دوسرا قاری صاحب پڑھا سکتا ہے اور آپ میں صلاحیت بخاری پڑھانے کی تو پھر بخاری پڑھا دینی چاہیے۔ تو موقع محل کے اعتبار سے حکم بدلتا رہتا ہے۔ اس لیے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو اس اطاعت اور فرما برداری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو اعزاز عطا فرمایا وہ یہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ خلیفہ ثانی عظیم صحابی، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو وہ حضرت عمر فاروق ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ ان کو وصیت فرمائی تھی، عمر تیرے موجودگی میں کبھی قرن کا رہنے والا اویس نامی شخص آیا اور اس کے یہ حلیہ ہے، اس کی یہ صفات ہیں، تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ صحابی کو کہا جا رہا ہے، عمر ابن خطاب عام صحابی کو بھی نہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کہا جا رہا ہے کہ قرن کا رہنے والا اویس نامی شخص، یہی اس کی شکل و صورت ہے، اگر وہ یہاں مکہ مدینہ آ جائے کبھی حج کے لیے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہر سال حج کے موقع پر معلومات کروایا کرتے تھے کہ قرن سے، یمن سے کون لوگ آئے ہیں اور یمن میں سے قرن کے علاقے سے کون لوگ آئے ہیں، اور پھر ان سے پوچھتے کہ تم میں سے اویس نامی کوئی شخص تو نہیں آیا۔ چنانچہ ایک دفعہ اسی طرح معلومات کی اور اس سال لوگوں نے بتایا کہ جی ہاں ہمیں ایک شخص ہے جس کا نام ہے اویس۔ حضرت عمر بن خطاب خلیفۃ المسلمین خود خلیفہ ہیں، خود وہاں گئے اور ان کے پاس ان سے سلام کیا، مصافحہ کیا، ان سے نام پوچھا، حلیہ بھی دیکھا تو حلیہ بھی وہی ہے۔ حلیہ ان سے جب یقین ہو گیا کہ یہ وہی اویس قرنی ہے اور معلوم اور بھی باتیں کی تو ان سے کہا کہ ہاتھ اٹھائیں اور میرے لیے دعا کر دیں۔ فرمانے لگے کہ آپ امیر المومنین خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب، جن کے لیے خود حضور نے دعا کی اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب اور اسلام کو عزت ملی، میں قرن کا رہنے والا، یمن کا رہنے والا آپ کے لیے دعا کروں؟ فرمایا جی ہاں آپ میرے لیے دعا کریں۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ اس لیے کہ جناب سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ جب آپ مدینے آئیں تو میں آپ سے اپنے لیے دعا کرواؤں اور امت کے لیے بھی دعا کروائیں، میرے لیے بھی دعا کریں اور امت محمد کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ اللہ اکبر! یہ اعزاز سیدنا اویس قرنی رحمہ اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ میری یہ حیثیت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے دعا کروائیں، اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں، دین اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کا نام ہے۔ اس وقت شریعت کا آپ سے تقاضا کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول آپ سے چاہتے کیا ہیں، وہ کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی موقع پر، جیسے کسی موقع پر شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ تکبیر اولیٰ چھوڑ دیں تو تکبیر اولیٰ چھوڑ دیں۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے جہاد میں جانے کو لیکن کوئی مجبوری ہے، شریعت کا حکم یہ کہ آپ نہیں یہ کام کرو، تو آپ اس وقت جہاد چھوڑ دیں اگر شریعت یہ چاہتی ہے۔ اگر شریعت آپ کا دل چاہتا ہے تبلیغ میں جانے کو، لیکن شریعت کا تقاضا اس وقت یہ ہے کہ آپ فلاں کام کریں، فلاں مجبوری ہے، اس میں آپ کی ضرورت ہے، تو آپ اس وقت تبلیغ میں جانا چھوڑ دیں، شریعت کا حکم پورا کریں۔ تو دین جو ہے شوق پورا کرنے کا نام نہیں،
ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، فرمایا اس سے زیادہ بہتر دین کس کا ہے جو اپنی گردن اللہ کے سامنے جھکا دے، اپنی گردن اللہ کے سامنے جھکا دے۔ جو میرا من کہتا وہ نہیں کرنا، جو اللہ تعالیٰ کہتے وہ کرنا ہے۔ من چاہی زندگی نہیں، رب چاہی زندگی گزارنی ہے، شریعت کا حکم ہے۔ تو بہرحال دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کو جہاد سے بھی مقدم کیا ہے۔ کس سے مقدم کیا ہے؟ جہاد سے۔ جہاد بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کا مختصر ترین طریقہ جہاد ہے۔ الجہاد مختصر طریق الی الجنہ، شارٹ کٹ راستہ، کہتے ہیں شارٹ کٹ راستہ، شارٹ کٹ راستہ جنت میں جانے کا شہادت ہے، موت ہے، جہاد فی سبیل اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، نماز پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، دوسرے نیک اعمال کرنے والے، جب جنت میں چلے جائیں گے نا، قرآن کی تلاوت، ذکر کرنے والے وغیرہ، جب جنت میں چلے جائیں گے تو کسی کو واپس دنیا میں آنے کا شوق نہیں ہوگا، کسی کو واپس شوق نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا تو وہ دیکھ چکے ہیں، اور اس کے مقابلے میں دنیا اتنی حقیر ہوگی کہ کبھی بھی واپس آنے کا شوق نہیں ہوگا۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے اس دنیا میں نیک عمل کرنے والا کہ وہ یہ تمنا کرے گا کہ یا اللہ کاش مجھے دنیا میں لے جائیں، جنت میں جانے کے بعد بھی واپس۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک کوڑے کی جگہ، مثال سے سمجھایا کہ ایک کوڑے کی جگہ بھی اگر کسی کو جنت کی مل گئے وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگی، واپس نہیں آئے گا۔ لیکن ایک خوش نصیب ایسا ہے، وہ ہے اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا۔ وہ کہے گا اے اللہ جو آپ نے مجھے شہادت عطا فرمائی، اس شہادت میں اتنا لطف تھا وہ آپ کی جنت میں نہیں ہے، اللہ مجھے واپس جنت میں بھیج دے اور میں تیرے راستے میں پھر جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں۔ شہادت کا اتنا اونچا مقام ہے کہ جناب سرکار دو عالم، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعزاز کے لیے 3 دفعہ تمنا فرمائی ہے۔ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، میرا دل چاہتا ہے، میری تمنا ہے کہ کاش اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، دوبارہ مجھے زندگی ملے، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر مجھے زندگی ملے اور پھر میں شہید ہو جاؤں۔ 3 دفعہ شہادت کی تمنا فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ ساری دنیا کے سارے دین کے بھی سارے اعزازات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمنا فرمائی، تو معلوم ہو کہ جہاد افضل ترین راستہ ہے۔ لیکن اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا وہ جہاد سے بھی مقدم ہے، جہاد سے مقدم ہے۔ یہ ہے والدین کا اتنا بڑا اعزاز، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس کائنات میں اگر کسی کی سچی محبت ہو سکتی ہے، سچی لگن ہو سکتی ہے، اور بے خلوص والی، بے غرض محبت ہو سکتی، اللہ اور اس کے رسول کے بعد۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تو سب سے اعلیٰ ہے، اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے، وہ تو ہے ہی بے غرض۔ والدین تو محتاج ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اولاد سے امیدیں ہوتی ہیں، چلو نیکی کی امید ہوتی ہے کہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن، لیکن اس کائنات میں ساری مخلوق میں سب سے مخلصانہ محبت جو ہے وہ صرف والدین کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد۔ والدین جیسی محبت اس کائنات میں کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اور انسان کے والدین کی محبت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں انسان کا نام بھی نہیں ہوتا، تذکرہ بھی نہیں ہوتا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایک زمانہ ایسا نہیں گزرا
کہ وہ قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا۔ ایک زمانہ تو نطفہ بھی تھا نا، ماں اور باپ کے کمر میں وہ نطفہ تھا، پیٹ میں نطفہ تھا، اس کا کوئی تذکرہ تھا؟ وہ حقیر چیز تھی۔ پھر ماں کے رحم میں وہ آیا، اور اس وقت سے اس کی پرورش شروع ہوئی۔ جب ماں کے رحم میں بچہ آ جاتا ہے تب سے بھی پرورش شروع ہو جاتی ہے، اس کی فکر شروع ہو جاتی ہے، اس کی نگہداشت شروع ہو جاتی ہے۔ خیال کرو بچے کا نقصان نہ ہو جائے، بچے کو فلاں نہ ہو جائے، بچے چیک اپ کروا لو۔ آج کل تو بہت زیادہ ہے، پہلے زمانے میں تو اتنا نہیں تھا جتنا آج کل ہے۔ وہ قابل ذکر نہیں ہوتا، عام لوگوں کے سامنے اس کے حالات لوگ نہیں بیان کرتے، اس کو دیکھنا اس کو پسند نہیں کرتے۔ اور پھر جب بچہ ہوتا ہے، چھوٹا پیدا ہوتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی کام کا نہیں، نہ بولنے کے لائق، نہ چلنے کے لائق، نہ سوچنے کے لائق، نہ سمجھنے کے لائق، بالکل ایک لوتھڑا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اس زمانے سے بھی والدین کی محبت چلتی ہے۔ والدین جب اپنے بچے سے جب جوان ہوتا ہے تو نہیں محبت شروع ہوتی، بچپن سے محبت۔ بتائیں بھائی، کیا والدین چھوٹے بچے کو زیادہ پیار دیتے ہیں یا جوان کو زیادہ پیار دیتے ہیں؟ محبت اگرچہ جوان جب ہو جائے تو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، لیکن پیار بچے کو ہی دیا جاتا ہے۔ میرا چاند، میرا لال، میرا ٹکڑا، کیا سے کیا نام دیے جاتے ہیں۔ تو والدین کی محبت بے غرض ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بہت زیادہ حکم دیا ہے، یہاں تک فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے دو حکم قرآن کریم میں جا بجا آگے پیچھے دیے ہیں۔ پہلا حکم یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وہ ایک رب ہے، وہ اکیلا خالق ہے، وہی معبود برحق ہے، اللہ کے سوا کسی کی بندگی اور اطاعت نہیں کرنی۔ اور دوسرا حکم دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ جگہ جگہ ہے، ایک جگہ نہیں، بے شمار جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ حسن فرمایا کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو اور زیادہ قابل قدر ہیں، اور زیادہ احترام کے لائق۔ اور اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ یہاں تک فرما دیا کہ دیکھو والدین بھی انسان ہیں، خدا نخواستہ تمہارے والدین گناہ گار وہ تو الگ بات ہے، فاسق فاجر ہونا الگ بات ہے، تمہارے والدین اگر مشرک بھی ہوں اور میرے سب سے بڑے باغی ہوں، اللہ کا سب سے بڑا باغی مشرک ہوتا ہے، سب سے بڑا باغی اس کائنات میں اللہ کا وہ مشرک ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے، اور اس کے علاوہ جس کو چاہیں معاف فرما دیں گے۔ مشرک اتنا بڑا باغی ہے کہ مشرک کے لیے دعا کی بھی اجازت نہیں، سفارش کی بھی اجازت نہیں، حالانکہ اس کی مرضی ہے قبول فرمائے یا نہ فرمائے۔ لیکن فرمایا کہ مشرک کے لیے نہ نبی دعا مانگ سکتا ہے، نہ ایمان والے دعا مانگ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع فرما دیا کہ کسی مشرک کے لیے دعا نہیں مانگی۔ اللہ کا سب سے بڑا باغی، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اگر تیرے والدین میرے سب سے بڑے باغی ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، وہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، لیکن تیرے والدین ہیں، تیرے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں، سبب بنے ہیں، تیری انہوں نے اس زمانے میں خدمت کی ہے، تجھے صاف ستھرا رکھا، پیار دیا، اور سب کچھ اتنا خلوص سے تمہارے لیے قربان کیا، اور آج بھی ان کے دل میں جو جذبات ہیں تمہارے لیے، دن کو بھی رات کو بھی، تنہائی میں بھی، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، ان کی ساری سوچ اپنے اولاد کو کامیاب کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ دیکھو اگر تمہارے والدین تمہیں شرک کا حکم دیں
فلا تطعهما، ان کی بات تو نہیں ماننی، شرک کی بات نہیں ماننی، کیونکہ اللہ کے سامنے کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، کسی مخلوق کی بات نہیں ماننی جہاں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت ہے، بات تو نہیں ماننی۔ لیکن فرمایا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ دنیا میں رہن سہن بڑے اچھے ہی طریقے سے، پیار سے، محبت سے، نرمی سے، شفقت سے، ادب سے، یہ تمہارے اوپر لازم اور فرض ہے۔ کتنے کریم ذات ہے، اپنے دشمنوں کے آداب سکھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا میں بھی ہو سکتا ہے جس سے میری دشمنی ہوگی تو میں تو اپنے ساتھیوں کو کہوں گا اس سے ایسی تیزی کرو، یہ میرا دشمن ہے۔ اور رب واقعی رب ہے، واقعی کریم ہے، اس لیے فرمایا ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان، اے انسان تجھے اپنے کریم، مہربان، رحیم، رحمان اور رحیم ذات سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بات مانے۔ وہ اپنے دشمن کے ادب سکھاتا ہے، اور دشمن کی نافرمانی، ان کی ناقدری، ان کی بے ادبی کی وجہ سے اپنے دوست کو جہنم میں ڈالتا ہے۔ بیٹا اگر مسلمان ہو، فرما بردار ہو، دیندار ہو، لیکن والدین کا نافرمان ہو، یعنی والدین کی خدمت نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وعید ہے، اس کو وہ سزا ملے گی کہ تم نے والدین کی بے ادبی کیوں کی۔ ان کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے۔ بھائی میرے عزیز بھائیوں، بہرحال ہمیں جن کے والدین ہیں ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے، والدین کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیے اس سے بڑھ کر کیا اعزاز ہوگا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھ لے، کسی اور کو نہیں دیکھنا، اپنے ماں باپ کو دیکھ لے، فرمایا اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ ہم جا کر، کسی نے کیا خوب کہا کہ ہم جا کر وہاں بیت اللہ کو آ کر دیکھتے ہیں کہ بڑا ثواب ہے، بڑا ثواب ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ نے تو صرف ثواب نہیں عطا فرمایا، اپنی ماں اور باپ کو محبت سے دیکھ لو، ماں باپ کو محبت سے دیکھ لو، فرمایا پورے حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دو۔ اور ایک نگاہ پہ بار بار دیکھو تو بار بار ثواب ملے گا، لاکھ بار دیکھو تو لاکھ بار ثواب ملے گا۔ اس سے بڑے زیادہ فضیلت کیا ہو سکتی ہے بھائی؟ اس لیے ہمیں اپنے والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی جنت ماں باپ ہیں، والدین ہمارے لیے جنت ہیں، ان کی اطاعت کریں، ان کی قدردانی کریں۔ اور اگر کسی کے والدین نہیں ہیں تو یہ بھی ہمیں شریعت نے اس کا راستہ بھی بتایا کہ آج بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ کریں، دعائیں کریں، 2 رکعت نفل پڑھ کے ان کے لیے ایصال ثواب کر دیں، قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کر دیں، کوئی صدقہ کر دیں ان کے لیے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے وہ کریں۔ انشاءاللہ اگر زندگی میں ان سے غلطیاں ہو بھی گئی تو ان سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو معاف فرما دیں گے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو والدین کی محبت والے دوست احباب، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، جن سے والدین کی دوستی ان کی سے ادب احترام کرو، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی انشاءاللہ اگر والدین کی حق میں کوئی کوتاہی ہوئی تو اللہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے والدین کی ادب، احترام، قدردانی، ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔